دین کی کوئی سمجھ نہیں، آخرت کی کوئی سمجھ نہیں، اعمال کی کوئی سمجھ نہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. دنیا کا بڑا علم ہے، دنیا کی بڑی سمجھ ہے، اور آخرت سے غافل ہیں، یہ جہنمی ہے. دوسری بات بتائی وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کی آنکھیں تو ہیں پر دیکھتے نہیں. کیا مطلب؟ عبرت حاصل نہیں کرتے، جنازے دیکھ رہے ہیں، فجر عشاء میں جنازہ پڑھ رہے ہیں، فجر میں پڑھے سو رہے ہیں، عبرت نہیں حاصل کی. ہسپتال بھرے دیکھ رہے ہیں اور پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ نہیں ہونا. ہمیں روز جنازے، روز اعلانات، روز حادثات دیکھ رہے ہیں، عبرت حاصل نہیں کر رہے، استدلال نہیں کر رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو نہیں پہچان رہے، ہواؤں کو، بارشوں کو، بادلوں کا نظام، اللہ کو نہیں پہچان رہے. آنکھ ہے پر دیکھتے نہیں، عبرت کی نگاہ سے، استدلال کی نیت سے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اللہ فرما رہے ہیں ان کے کان تو ہیں پر سنتے نہیں. وہ سن تو رہے ہیں، ابو جہل سنتا تو تھا، سارے کافر سنتے تو تھے. کیا مطلب؟ ماننے کی نیت سے نہیں سنتے، توجہ سے نہیں سنتے، دھیان سے نہیں سنتے، قبول کرنے کی نیت سے نہیں سنتے. ہاں، یہ جہنمیوں کے وجہ بتائے جا رہے ہیں قرآن میں. دل ہے سمجھ نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. بعض اوقات اللہ فرماتے ہیں آنکھیں نہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں. مال میں کامیابی نظر آئے، اعمال میں کامیابی نظر نہ آئے، یہ دل کا اندھا ہے، یہ دل کا اندھا ہے. نماز میں اسے نقصان نظر آئے، میں نماز پڑھنے جاؤں گا میرے گھات ٹوٹ جائیں گے، یہ دل کا اندھا ہے. سچ بولوں گا تو میرا نقصان ہوگا، یہ دل کا اندھا ہے. جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا، یہ دل کا اندھا ہے. رشوت لوں گا تو میرے گھر کا نظام چلے گا، یہ دل کا اندھا ہے. چوری کروں گا تو میرا کام بنے گا، یہ دل کا اندھا ہے. ہاں، تو جہنمیوں کو ویسے بتایا دل ہے سمجھ نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں. اولئک کالانعام. یہ جانور ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جانور ہیں. نہیں نہیں نہیں، بل ہم اضل. یہ تو جانوروں سے بدتر ہیں. جانور کو تو عقل کوئی نہیں، جانور کو تو مکلف کوئی نہیں، اس کے لیے تو جنت جہنم کوئی نہیں. اللہ اس کو تو، انسان کو تو عقل بھی دی تھی اور پھر نہیں سمجھتا. اولئک هم الغافلون. جہنمیوں کا وصف، جہنمی کون؟ غافل. کس سے؟ اللہ سے، آخرت سے، موت سے، قبر سے، جنت اور جہنم سے، نماز سے، قرآن سے، ذکر سے، مسجد سے غافل ہے. یہ جہنمیوں کا وصف بتایا جا رہا ہے. یہ وبا کیا ہے؟ یہ پیغام ہے، ہوش میں آؤ، توبہ کرو، رجوع کرو، جھوٹ چھوڑو، رشوت چھوڑو، ظلم چھوڑو، بے حیائی چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، نماز میں غفلت چھوڑو. کورونا اتنی خطرناک چیز نہیں ہے، اس کورونا کے ہوتے ہوئے لوگوں کا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، یہ خطرناک چیز ہے. کورونا کی موت تو شہادت کی موت، اور غفلت کی موت جہنم میں لے جانے والی موت. وہ کہتا ہے 7,000 کیس نکل آئے جی آج جی، اب 1,00,000 کیس ہو گئے جی، 2,00,000 کیس ہو گئے کورونا کے. چوری کے کیس کتنے؟ رشوت کے کیس کتنے؟ ظلم کے کیس کتنے؟ قتل کے کیس کتنے؟ جھوٹ کے کیس کتنے؟ خیانت کے کیس کتنے؟ کورونا کا نقصان زیادہ ہے یا چوری کا نقصان زیادہ ہے؟ کورونا کا نقصان زیادہ ہے یا جھوٹ کا نقصان زیادہ ہے؟ جتنا لوگ کورونا سے ڈر رہے ہیں، اتنا اگر گناہوں سے ڈریں تو مسئلے حل ہو جائیں. جتنا کورونا کا خوف ہے اتنا گناہوں کا خوف تو ہو. کورونا سے کوئی نہیں مرتا، موت تو وقت پر آتی ہے، موت تو وقت پر آتی ہے. موت کا وقت سب کا لکھا ہوا ہے اور موت آنی ہے. یہ نہیں کہ کورونا نہیں ہوگا تو مرے گا نہیں، یہ نہیں کہ کورونا نہیں ہوگا تو مرے گا نہیں، مرنا تو ہے ہی.
اس لیے میرے بھائیو اس وقت کی ضرورت ہے توبہ کریں، توبہ کروائیں، توبہ کریں، توبہ کروائیں، 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا۔ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو سب نیت کرو بھائی، سب سے توبہ کروانی ہے انشاءاللہ بھائی، انشاءاللہ تو کہو بھائی، سب سے کیا کروانی بھائی؟ ہاں، مسجدوں کو آباد کرو، مسئلوں کا حل، مسجد، اللہ کی طرف رجوع، توبہ، استغفار، نماز، قرآن، ذکر، دعا، اللہ کے سامنے تضرع، زاری، عاجزی، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ تو سب پکی نیت کرو بھائی 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ۔ یہ سارے فجر میں کہاں ہونے چاہیے؟ بولو بھائی، آواز میں کرنٹ کوئی نہیں۔ یہ سارے فجر میں کہاں ہونے چاہیے؟ ہاں، یہ بہت ساری جمعہ پارٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ کون سی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ بار بار گھڑی پتہ کون سے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جمعہ پارٹی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کو جمعہ پڑھنا ہے، اسے کوئی غرض نہیں، اور دوبارہ مسیح میں کب نظر آئے گا؟ اگلے جمعے۔ اس کی نیت ہی نہیں میں نے اثر پڑھنی ہے، اس کی نیت ہی نہیں میں نے مغرب پڑھنی ہے۔ جمعہ فرض نہیں ہے، 5 نمازیں فرض ہیں۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہے؟ نماز کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھ رہے حضور کو ٹھنڈک پہنچا رہے کہ دکھ پہنچا رہے؟ آپ چاہتے ہو آپ کی وجہ سے نبی کو دکھ پہنچے؟ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں خون کی طرح، کسی اللہ والے سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، انہوں نے فرمایا بالکل ٹھیک دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج اکثر مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی، اس لیے آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ تو سب پکی نیت کرو 5 نمازیں پڑھنے انشاءاللہ۔ فجر میں مسجد میں ہونا ہے۔ آپ گاڑی سٹارٹ کر رہے اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے اس میں کوئی خرابی ہے، فالٹ ہے، نقص ہے۔ آپ اذان سن کے نماز پڑھنے نہیں آئے، آپ کے ایمان میں نقص ہے، اس کا علاج کرواؤ، اس کا علاج کرواؤ بھائی۔ ہاں، اگر یہ باتیں سخت لگتی ہیں تو قبر کی سختی اس سے زیادہ سخت ہوگی۔ ہم تو بات کر رہے ہیں، نماز ہمارے کہنے سے فرض نہیں، نماز تو ہے ہی فرض، ہم تو یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ فیصل آباد کا ایک بہت بڑا میاں ہے، میں نے کہا میاں صاحب لوگ آپ کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو نماز کا نہیں کہتے، کہیں آپ کا موڈ نہ خراب ہو جائے، کہیں آپ کے بوجھ نہ آ جائے۔ میں نے کہا میں آپ کا لحاظ کرتا ہوا کہہ رہا ہوں آپ نماز پڑھا کرو ورنہ آخرت میں پھنس جاؤ گے، آخرت میں پھنس جاؤ گے۔ یہ سارے جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں مجھے نہیں پتا کون آتا ہے کون نہیں آتا، کون فجر پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے، کون مسیح میں آتا ہے کون نہیں آتا، مجھے نہیں پتا، لیکن سب کو پتا ہے کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے۔ جو نہیں آتا اسے پتا ہے۔ آپ نماز فجر میں نہیں آتے نا مسجد میں، آپ اسلام کی عمارت کو نقصان پہنچا رہے ہو، اسلام کی عمارت کو کمزور کر رہے ہو، اسلام کی عمارت کو دھکا دے کے گرا رہے ہو۔ اگر آپ اس منظر کو تصور میں لاؤ کہ سارا محلہ فجر میں مسجد میں ہو اور سب گھروں سے نکل کے مسجد کی طرف جا رہے ہوں اور مسجد بھری پڑی ہو، اس میں اسلام کی کیا شان و شوکت ہے، اسلام کی کیا عزت ہے، اس اللہ کے کلمے کا بول بالا ہے، اور فجر میں سناٹا ہے، مسجد میں چند گنتی کے لوگ ہیں، یہ کیا ہے؟ اسلام کی شان و شوکت کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے سارا مجمع نیت کرے فجر مسجد میں پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ روزانہ قرآن کی تلاوت، روزانہ کے ماہانہ ہیں جی، یہ بہت سارے سالانہ والے بھی ہیں جو صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، پورا سال نہیں پڑھتے۔ سب نیت کرو روزانہ قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جس چیز کا جھگڑا چل رہا ہے سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ کیا اکڑ مکڑ مر جانا ہے؟ اور شیخ صاحب مر جانا ہے، جھگڑے ختم کرو۔ اور جھگڑا کس سے ہو رہا ہے؟ بھائی سے، واہ جی واہ، کیا کمال دکھایا، بھائی سے جھگڑا، واہ جی واہ۔ بہن سے جھگڑا، اور تو اور بیوی سے جھگڑا، کیا بات۔ میں قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو میں کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی ملا مجھے، صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت، بڑا خاموش سنجیدہ، منہ بنایا ہوا ہے، ایسے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے۔ میں نے اس سے ویسے ہی کہا، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے ویسے ہی کہا، میں نے کہا کیا بات ہے، تم بیوی سے لڑ کے آئے ہو؟ تم صبح بیوی سے لڑ کے آئے ہو؟
ایک دم حیران ہکا بکا پریشان کہنے لگا انہیں تو فون تو نہیں کیتا وہ واقعی لڑکے آیا تھا تو جس چیز کا جھگڑا چل رہا ہے بھائی سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ اللہ دنیا بھی آسان کرے گا میرے بھائیوں موت بھی آسان قبر بھی آسان ہمیشہ کی جنت ملے گی 4 قسم کی نہریں اللہ فرما رہے ہیں مولوی صاحب نہیں اللہ فرما رہے میں تمہیں دودھ کی نہریں دوں گا شہد کی نہریں دوں گا شراب کی پانی کی نہریں دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 4 قسم کے اعلانات ہوں گے زندہ رہو گے کبھی موت نہیں جوان رہو گے بڑھاپا نہیں خوش رہو گے کبھی غم نہیں اور آج کے بعد تندرست رہو گے کبھی کوئی بیماری نہیں وہاں دوستوں سے ملاقاتیں وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا کس کو جو آج اللہ کو راضی کر لے تو جنت میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی جنت کی ٹکٹ چڑیا گھر کی بھی ٹکٹ ہے جنت کی ٹکٹ توبہ جنت کی ٹکٹ کیا ہے بھائی توبہ سچے دل سے توبہ کر لو سارے گناہ معاف اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ سب کو اس توبہ پر استقامت نصیب فرمائے اللہ سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنائے جو منظر جمعے کی نماز میں قائم ہوتا ہے اللہ کرے یہی منظر فجر میں بھی قائم ہو جائے ہم اپنی عقل سے اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے اپنی ذہانت چالاکیوں سے اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے مال سے مسئلے حل نہیں ہوتے چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے حکومتوں سے کام نہیں بنا کرتے مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے خوشیاں دینے والا اللہ ہے اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو اللہ ہمارے مسئلے حل کرے گا اور اللہ نے مسائل کے حل کے لیے اعمال دیے ہیں نماز مسئلوں کا حل ہے قرآن مسئلوں کا حل ہے دعا مسئلوں کا حل ہے مسجد مسئلوں کا حل ہے ذکر مسئلوں کا حل ہے حیا مسئلوں کا حل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ مسئلوں کا حل ہے یہ جتنی پریشانیاں ہیں جتنے بھی مسائل ہیں اس کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب علاج بعد میں کرتے ہیں تشخیص پہلے کرتے ہیں بغیر تشخیص کے علاج ہوگا نا تو بیماری اور خراب ہو جائے گی پہلے مرض کا سبب تو سمجھو مرض ہے کیا اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ جو پریشانیاں ہیں یہ جو مصیبتیں ہیں یہ جو مسائل ہیں اس کی وجہ کیا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مال کی کمی سے پریشانیاں آتی ہیں چیزوں کی کمی سے پریشانیاں آتی ہیں پریشانیاں کیوں آتی ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے اب ان کا حل کیا ہے توبہ ہے اللہ کی طرف رجوع ہے مال کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے چیزوں کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے کارخانوں کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے حکومتوں کا بدلنا مسئلوں کا حل نہیں ہے مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے مسئلوں کا حل توبہ ہے مسئلوں کا حل استغفار ہے مسئلوں کا حل نماز ہے مسئلوں کا حل اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے یہ وبا آئی ہے نا یہ کس لیے آئی ہے اللہ چاہتے ہیں بندہ میری طرف رجوع کرے توبہ کرے اپنی غفلت کو دور کرے یہ نمازوں میں غفلت